بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کلام ہے جو حضرت موسیٰ کے عصا کے اوپر لکھا ہوا تھا، جو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا تھا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی۔ بد دعا نہیں زندگی میں لینی چاہیے، حتی الامکان بد دعا سے بچنا چاہیے۔ جس بد دعا جو ہے نا، یہ کالے جادو سے بھی بڑی چیز اور نظر بد سے بھی بڑی چیز۔ آپ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ایک غریب مجبور بندہ آیا ہے، اب وہ آپ کو پیسے نہیں دے سک رہا، آپ اس کا کام نہیں کرتے، لفٹ نہیں کراتے، فرعونوں کی طرح آپ اس کو ملتے ہیں، تو اس بندہ آپ کے جائے گا تو وہ ظاہر ہے ایسے کر دے گا، آپ کا بیڑا غرق ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا سے پہلے بات دعا سنتا ہے۔ السلام علیکم ویورز، اللہ والے لوگ پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کاروبار میں بندش، رکاوٹیں۔ آپ ایک دم گرو کرتے ہیں پھر ایک دم سے گر جاتے ہیں، اور آلموسٹ ہر بندہ لائف میں کسی نہ کسی فیز میں گزرا ہوتا ہے۔ ہم اس کو ڈسکس کریں گے گیلانی صاحب کے ساتھ کہ کیا وجوہات ہیں، ان کی کیا ریزنز ہیں، اور یہ کیوں ہوتا کیوں ہے۔ السلام علیکم گیلانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، ٹھیک ٹھاک۔ شاہ صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا، مطلب ہم سمیت، مجھ سمیت، تقریباً ہر انسان ایسا ہوگا جو لائف کے اتار چڑھاؤ سے گزرتا ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز اے پارٹ آف لائف، یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے ریزنس کیا ہوتے ہیں؟ ان میں واقعی کیا کوئی بندشیں ہوتی ہیں، یا یہ کوئی واقعی نظر بند ہے، یا کوئی روزی رزق ہو؟ کیونکہ دیکھیں، روزی رزق کا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے ذمے میں نے رزق دینا ہے، اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ تو یہ رزق کی بندش کرنا، رزق روک دینا، اس کا کیا حقیقت کیا ہے؟ اس میں نا 3-4 ریزنز ہیں۔ ایک تو لا محالہ نظر بد، اور یہ جو لوگ ترقی کر رہے ہوتے ہیں ان کو لوگ یہ کرتے ہیں جیلسی میں۔ ہمارے ہاں جیلسی بہت زیادہ ہے، جی لوگ اس پہ جادو ٹونے بھی کرتے ہیں، ان میں نظر بد وغیرہ ان کو ہوتی ہے، ان لوگوں کو۔ جی اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، موقع انسان کو ملتا ہے زندگی میں۔ جی ایک دفعہ آپ کے پاس 1 کروڑ آ گیا، آپ نے وہ نہیں سنبھالا تو آپ کی پلاننگ غلط ہے، یا آپ کی یعنی اسٹریٹجی عقل غلط نہیں ہے۔ ہے۔ کچھ جی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس چند لاکھ آتے ہیں اور وہ ترقی کرتے کرتے اربوں میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مائنڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے اکاؤنٹس صحیح طریقے سے چلاتے ہیں، ایکسپینس زیادہ نہیں کرتے، اپنے لو رکھتے ہیں جو ان کے ایکسپینس ہوتے ہیں، اور ارننگ جو ہے وہ اپنی بڑھاتے جاتے ہیں۔ یعنی اس میں اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے، اس میں آپ یہ کہیں کہ جادو ٹونے اور نظر بد کا بھی اثر ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خاندانی جو ایشوز ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بندہ ترقی کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہمدردی سے اپنا کوئی رشتہ دار ساتھ میں رکھ لیتا ہے، وہ رشتہ دار اس سے جیلس ہوتا ہے، وہی کوئی اس کو نقصان پہنچا کے جان کے ٹھیک، اس کو ڈاؤن کر دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شاہ صاحب جو ایک اسپیسیفک ورڈ ہمارے اکثر بڑے بھی یوز کرتے تھے، ہر فیملی میں یوز ہوتا ہے کہ جی اس کی روزی بند کر دی گئی ہے، اس کے کاروبار کی بندش کر دی گئی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ جب رزق کا ضامن ہی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وعدہ کیا ہوا رزق دینے کا، تو اس کا کیا ریزنز ہے؟ مطلب یہ کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو اپنا وعدہ نبھاتا ہے۔ بے شک، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کاروبار ہی کرنا نہیں آتا۔ یعنی اللہ ٹھیک ہے، تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے سورۃ بقرہ میں کہ آپ مجھے 1 روپیہ دیں تو میں 700 گنا کر کے آپ کو دیتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ بزنس کیا، اللہ کے کاروبار کیے ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ ان کا ہاتھ ہی کو نہیں پکڑ سک رہا۔ اور جن لوگوں نے نہیں کیا، وہ انہوں نے لیے اور دوستوں کی محفلوں میں اور ادھر ادھر پیسے اڑا دیے، تو اس میں ان کا فالٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارا معاشرے میں جیلسی بہت زیادہ ہے، ہمارے میں برادری ازم، ریلیجس کے کوئی 70 سے زیادہ ہمارے طبقات ہیں، ہم اس میں پڑھ کے ہم ایک دوسرے کو نا ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ٹانگ کھینچنے سے ہمارے معاشرے میں زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور دوسرا، اللہ کے ساتھ اگر آپ بزنس کریں، بڑے لوگوں نے کیا، آپ اپنی جو آپ کی ارننگ ہے، آپ اس میں سے 1%، 2%، 2.5%، 5% جتنا زیادہ رکھیں گے اللہ اتنا دے گا۔ وہ آپ کو سپوز 1 لاکھ روپے آیا ہے، آپ اس میں سے اگر دل والے ہیں تو 5,000 رکھیں، اللہ کے لیے رکھنا ہے آپ۔ چیریٹی کریں، بالکل۔ ہاں جی، اس کو رکھیں، وہ دیگ پکا کے لوگوں کو کھانا دے دیں۔ وہ کسی آپ چیریٹیز والوں کو تو نہیں دینے چاہیے، یہ سارے تو ادھر یوز نہیں ہوتے۔ خود جا کے نہیں، خود بیوہ، پرسنل چیریٹی کرنی چاہیے۔ ہاں جی، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے کہ 5 لوگ ہیں جن پہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ پیسے آپ کے لگتے ہیں، اور ان میں چیریٹی والے نہیں ہیں۔ یہ 5 ہیں، پہلے ماں باپ،
پھر آپ کے جو غریب رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے ہمسائے، پھر مسافر، اور یتیم اور غریب اور بیوہ جو لوگ. آپ ان کو ان 5 میں اگر آپ دیں گے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کو جا کے کوئی جوڑا کپڑوں کا دے دیتے ہیں تو وہ آپ کے رزق میں اضافہ ہے. آپ کی بہن غریب ہے، آپ کا بھائی غریب ہے، آپ چپ کر کے اسے بھیج دیتے ہیں، جیز کیش کر دیتے ہیں، ایزی منی کر دیتے ہیں، اسے بس میسج کر کے بتا دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں بھیج دی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے. کوئی آپ اپنے علاقے میں یا اپنے ملنے والوں میں آپ دیکھ لیں، کوئی سفید پوش لوگ ہیں، بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، آپ کسی یتیم بچے کی ایجوکیشن کا خرچہ لے لیں، یا ان کو آپ کپڑے لے کے دے دیں، راشن لے کے دے دیں، ان کی کوئی منتھلی مقرر کر دیں. تو یہ جب چیزیں آپ کریں گے نا، تو آپ کے رزق میں کوئی برکت چیز آئے بھی گی. اثر نہیں کرے گی، برکت چلتی رہے گی کہیں نہ کہیں سے نا. ایک جگہ سے آپ کا راستہ بند ہوگا تو ان لوگوں کی دعائیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسری جگہ سے آپ کا راستہ کھول دے گا. میں ایگری کرتا ہوں، لیکن گیلانی صاحب میرا ابھی تک پوائنٹ آف ویو کلیئر نہیں ہو پایا. مطلب آپ کیا اس بات کو بلیو کرتے ہیں، اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ رزق کی بندش پاسبل ہے، کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل ایسے ہے کہ رزق یہ جو ٹونے وغیرہ کرتے ہیں، یہ جناب اس پہ ایک تالا لے کے اس پہ مختلف منتر شنتر پڑھ کے اس کی چابیاں اور تالا دریا میں پھینک دیا، سمندر میں پھینک دیا، کسی کنویں میں پھینک دیا. تو اس طریقے سے یہ رزق کی بندش کرتے ہیں. لیکن بات سنیں، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے آپ کو رزق پہنچانا ہے، اتنے، یہ آپ کو پتہ ہے یہ پیسہ اور دولت اور یہ جو دنیاوی چیزیں نا، یہ بندے کے پیچھے خود ہی آتی ہیں. یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر بزرگان دین کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، خود ہی لوگ آ رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، خود ہی اللہ تعالیٰ ان کے راستے سسٹم بنا چلا رہا ہے. ہاں جی. تو یہ چیزیں آپ کو خود ہی ملنی ہوتی ہیں. وقتی رکاوٹ آ جاتی ہے. یعنی میرا ایک مرید تھا، تو وہ بیچارہ بہت ان پہ تنگی آئی ہوئی تھی، تو وہ کہتا جی میں بہت زیادہ تنگ ہوں. میں نے کہا تم اللہ کے ساتھ بزنس کرو. تو جب اللہ کے ساتھ بزنس کرو گے تو وہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ خود بخود دے گا آپ کو، یقین آپ کا ہونا چاہیے. تو اس نے کہا جی میں کیا کروں؟ میں نے کہا تم نہ کوئی پیسے نکالو اور کوئی خیرات کرو، اللہ کے راستے پہ دو. اس نے کہا جی میرے پاس تو خود کے نہیں کھانے کے ہی پیسے نہیں ہیں. تو میں نے اسے مشورہ دیا، میں نے کہا تمہارے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں نا، تم اپنا موبائل بھیجو. موبائل تو ہے نا. کہتا جی 2 ہیں، ایک ٹوٹا ہوا گندے والا، تو ایک ذرا وہ واٹس ایپ والا. میں نے کہا جو گندے والا ہے وہ 2، وہ کتنے کا بکے گا؟ 2-2.5 ہزار کا تمہارا بک جائے گا. تو مختلف چیزیں لو، جس میں چائے کی پتی لے لو، دالیں لے لو، چاہے ایک پاؤ مسر اور مونگ کی دال لے لو، نمک لے لو اور مرچیں لے لو، پاؤ کے پیکٹ بنا لو. تو کہیں غریبوں میں چلے جاؤ، جا کے بانٹ لو، تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا. اس نے ایسے ہی کیا، اس نے اپنا موبائل بیچا. اب یہ اس کی وہ چیریٹی ہے جو، یعنی آپ خود اس کو اپنے پاس، یعنی کھانے کے بھی بیچارے کے پاس مشکل حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی چیریٹی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے. اللہ تعالیٰ برستا ہے بندے کو. اور پھر آپ ایک اور چیز کریں، آپ 2.5 کلو کے طور پہ آپ باجرہ منگوائیں. یہ 1000 روپے میں مل جاتا ہے. یہ ہر گھر کو، ہر فیملی کو کرنا چاہیے. باجرہ صبح جب نماز پڑھیں، آپ سورج نکلنے سے پہلے آپ اپنی چھت پہ یا گیٹ کے اوپر جدھر پرندے آ سکیں آپ وہاں رکھیں، اور ایک مٹھ ان پلیٹوں میں ڈال دیں، ایک میں پانی ڈال کے رکھ دیں. وہ پرندے کھائیں گے، آپ سے رزق ختم ہی نہیں ہوگا. یہ یعنی ایسی چیزیں کر لے جادوگر جو اس نے کرنا ہے. ڈال دے تالے جتنے اس نے جو سمندر میں ڈالنے ہیں نا. تو آپ جب محنت کریں گے، کوئی نہ کوئی کام کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ سسٹم آپ کا چلاتا رہے گا. اور آپ اگر گھر ہی بیٹھ گئے میرے پہ جادو ہو گیا تو میں تو جب تک جادو کا توڑ نہیں ہوگا میں کچھ کر نہیں سکوں گا. تو ایسے تو وہ جادو تھوڑا ہوا ہے، آپ نے اپنے آپ پہ زیادہ اثر کرا لیا، جادو کا خوف آپ نے زیادہ اپنے اوپر لے لیا. اچھا گیلانی صاحب، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اگر کسی کے اوپر کوئی رزق کی بندش کی گئی ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز کی گئی ہے، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ مطلب وہ بندہ کیسے اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا، اس کو ریئلائز کرے گا کہ یہ واقعی کوئی بندش ہے یا اسے کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے؟
بات سنیں، یہ نا بڑا ہارڈ کویشچن ہے آپ کا. یعنی اس کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت جو ہے نا وہ مشکل ہے کہ جب تک بندہ سامنے نہ آئے کہ اس بندے کو سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، اس کو ہم نے تھوڑا سا ایڈ دینی ہے، اس کو تھوڑا اللہ کی طرف لا کے ہم نے اس کا ایمان اور یقین مضبوط اس کا کرنا ہے. مستحکم کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا عقل دینا ہے. یعنی یہ تو جب بندہ سامنے آئے تو پتہ چلے گا کہ اس کا ایشو کیا ہے، سائیکولوجیکل ایشو ہے، وہ اس کو کوئی ایسا پرابلم ہو گیا کہ ایک بندہ یہ سمجھتے یار میرے پاس یہ پیسے ہیں، یہ میرے لگ جانے، یہ میرا میں نہیں کر سکوں گا، میں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، میں جو ہے نا وہ اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا یا ہمت نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پش کرنا چاہیے، اور ہمارا ایسا سسٹم ہے، ہم کرتے ہیں. لوگوں کو بڑے لوگ ایسے آتے ہیں، ہم ان کو پشت کرتے ہیں، ہم ان کو دوسرے ایسے لوگوں سے ملاتے ہیں جن جو بےایمانی نہ کریں ان کے ساتھ، اور وہ ان کو چلائیں. اچھا چلائیں، بزنس کروائیں. ان کو ہمارے مریدین ہیں، ان کی ہم ڈیوٹی لگا دیتی یار یہ بندہ ہے، بیچارے کو چلائیں. وہ جب چلنا شروع ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا سمجھدار بندہ ہو اور اس کو سپورٹ ہو تو وہ پھر نکل جاتے ہیں ایسے لوگ. بے شک. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ جو بندش وغیرہ ہوتی ہے اس کا تھوڑی پڑھائی بھی ہے. آپ اگر تو تھوڑا بہت وظیفہ کر لیں اور روٹین اس کی جاری رکھیں، چھوڑے نہیں. اور اس میں بڑے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے وظیفے ہیں. سب سے آسان وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ کلام ہے جو حضرت موسیٰ کے عصا کے اوپر لکھا ہوا تھا، جو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا تھا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. یعنی یہ پیغمبر در پیغمبر در پیغمبر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ چل رہا ہے. تو اس میں بڑی برکت ہے، بہت پاورفل ہے، بڑا آسان ہے، ہر بندے کو آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل. اور پڑھنے کے لیے بے شک وضو نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، وضو ہونا بہت ضروری ہے. اس سے ویسے ہی بلائیں ٹل جاتی ہیں آدھی اگر بندہ کر لے تو. اور پاکی بھی ہے، وہ آدھا نصف ایمان ہے. ایمان ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ 786 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں، 1000 دفعہ یا 1100 دفعہ پڑھ لیں تو وہ بہت اعلیٰ ہے. تو یہ صبح کے ٹائم یہ پڑھیں، یہ 10-15 منٹ کا وظیفہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ روٹین بنا لیں زندگی کی، یہ آپ روٹین بنا لیں. صرف رزق ہی نہیں، اس سے کی بہت زیادہ برکتیں، اتنی برکتیں ہیں کہ انسان سے یہ برکتیں سنبھالی نہیں جائیں گی. صرف اللہ پہ یقین رکھیں اور اس کو دل نہ چھوڑیں. پتہ ہوتا کیا ہے، آج میں آپ کو ایک اور راز کی بات، جی جب بندہ کوئی وظیفہ کر رہا ہو یا نمازیں پڑھ رہا ہو یا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہو نا، وہ اس کا بدبختی کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ سنی جا رہی ہوتی ہے اور وہ بندہ چھوڑ دیتا ہے. جب سننے کا ٹائم آتا ہے نا تو وہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں، بلکہ آپ 80% لوگ کہہ لیں کہ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو کر کے اب ظاہر ہے ایک بندے کے اعمال کچھ ایسے ہیں کہ اس کو روٹین میں آنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. لیکن سم ٹائم آپ کا بولا ہوا جھوٹ بھی کسی کو ایسی اذیت دے رہا ہوتا ہے یا کوئی ایسا نقصان دے چکا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بد دعا نہیں زندگی میں لینی چاہیے. حتی الامکان بد دعا سے بچنا چاہیے. جس بد دعا جو ہے نا، یہ کالے جادو سے بھی بڑی چیز اور نظر بد سے بھی بڑی چیز. اچھا. ہاں جی، یہ ہمارے لوگ جو ہے نا یہ اکثر کہتے ہیں ہمارے پہ نظر بد ہوگی، کالا جادو ہو گیا. بیسیکلی وہ بد دعا ہوتی ہے. یعنی آپ آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس ایک غریب مجبور بندہ آیا ہے، اب وہ آپ کو پیسے نہیں دے سک رہا، آپ اس کا کام نہیں کرتے، لفٹ نہیں کراتے، فرعونوں کی طرح آپ اس کو ملتے ہیں، تو اس بندہ آپ کے جائے گا تو وہ ظاہر ہے ایسے کر دے گا، آپ کا بیڑا غرق ہے. کما لو جتنے پیسے کمانے، برکت ہی نہیں رہنی، اور وقت ہی آئیں گے پھر اس کے بعد پریشانیاں. اس بندے کی وہ اس بندے کی وہ نکلی ہوئی بد دعا، اگر اس نے کہہ دیا آپ کا کھانا خراب ہو یا کوئی بھی بد دعا، وہ اس بندے کے منہ سے نکلی ہوئی وہ آپ کو قبر تک نہیں چھوڑے گی. وہ بہت زیادہ نقصان دہ. ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کسی بندے کی بد دعا نہیں لینی چاہیے. بد دعا بہت پاورفل، اللہ تعالیٰ دعا سے پہلے بد دعا سنتا ہے، کیونکہ بد دعا ہمیشہ دل سے نکلتی ہے. بندہ کوئی تنگ آ کے کسی کو بد دعا دیتا ہے. بد دعا، جادو ٹونا، حسد، ہر چیز، جنیت ونیت، سب سے زیادہ خطرناک دنیا کے اوپر کوئی چیز ہے تو وہ بد دعا ہے. بد دعا سے بچنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ بہیو اپنا اچھا رکھنا چاہیے، اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرنا چاہیے.
جی ویورز، آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ لوگوں کی کوئی سلوشن پرووائڈ کیا جا سکے. یہ رسک میں بندش، رکاوٹیں، یہ وہ ان چیزوں سے آپ کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے. گیلانی صاحب کا نمبر اسکرین کے اوپر ہم مینشن کر رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا ہے، آپ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس واٹس ایپ کے تھرو ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی. کل دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.